ڈیورس ہو گئی یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ماں کو اکیلے وہ بچہ بڑا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو بڑی پرابلمز آتی ہیں۔ یہیں پر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اصل حقیقی دوست یا آپ کے حقیقی چاہنے والے اصل ہیں کون۔ یہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی سنگل پیرنٹنگ بعض کا چل رہی ہے۔ جیسے کہ ویسا فرمایا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے، ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے۔ اگر ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہو نا، باپ کو نہیں چاہیے بیچ میں بولے، کوئی بات سمجھانی ہو لہذا جا کے سمجھے، یا باپ ڈانٹ رہا ہو اگر بچوں کو تو ماں کو نہیں چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ری ایکٹ کرے، زندگی کے گلے اپنے تک سنبھال کے رکھیں۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس معاشرے کے جو شوقس ہیں، جو اس معاشرے کی آفات و بلیات ہیں، ان سے بچائیں۔ کسی کا علاج کرنا تھا تو مرشد نے کہا کہ اس کو نا محبت دو، وہ تھوڑے سے بعد پھر آیا بری، اس نے کہا جی محبت تو دے رہا ہوں لیکن کام نہیں صحیح ہو رہا، آپ نے کہا خوراک ڈبل کر دو، علاج یہی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ سٹارٹ میں امید جو ہے اس کو کیسے قائم رکھے وہ خواتین جو ڈیورس ہو چکی ہے؟ سنگت آپ کو کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈھیلا ہو رہا ہوتا ہے اور سنگت اس کو تیز کروا دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے جی کہ ہم اسے آزمائیں گے، کس سے آزمائیں گے؟ بھوک سے، خوف سے۔ امید والے کے ساتھ کھڑے ہو، امید کس چیز کی؟ رحمت کی امید، فضل کی امید، بخشش کی امید۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں؟ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک دفعہ پھر میں موجود ہوں اپنی فیوریٹ پرسنالٹی صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر مالک ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس لوگوں کی طرف سے ٹاپکس آ رہے ہیں، سجیشنز آ رہی ہیں، ان کے اوپر ویڈیوز بن رہی ہیں۔ ایک خاتون آئی تھیں تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بننی چاہیے۔ سنگل پیرنٹنگ جو ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیورس ہو گئی یا ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی تو اب ماں کو اکیلے وہ بچہ بڑا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں اس کو بڑی پرابلمز آتی ہیں۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ روشنی ڈالی جائے کہ وہ کیا کریں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک تو یہ آج کل کا عہد حاضر کا ہے جی، یہ بلکہ ہر دور کا ہے۔ یہ سنگل پیرنٹنگ کو آج سے تھوڑی ہو رہی ہے، نام اس کا آج سے بنا ہے، لیکن یہ تو بہت مدت سے کام چلتا آ رہا ہے۔ ہم اگر کہیں کہ سرکار دو عالم سے چلتا آ رہا ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مجھے سرکار والے صاحب کا ایک شعر یاد آ گیا، پنجابی کا شعر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اڈدی نہیں اسمانہ اتے اپنے آپ پتنگ، جدے ہاتھ چ ڈورے تیری اودیاں خیراں منگ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں ہساں تے یار بتھیرے، جے رواں تے کلا۔ واہ 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 واہ۔ میں ہساں تے یار بتھیرے، جے رواں تے کلا، دکھاں دے ٹاپو دے اندر کوئی نہ جاوے سنگ۔ واہ 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 واہ۔ کہ جب دکھ ہوتے ہیں نا، پھر اس وقت لوگ بھاگ جاتے ہیں وہاں سے۔ یہ دکھ کا ٹاپو جو ہے نا، دکھ کا، اس کے بیچ میں انسان جو ہے نا وہ پھر تنہائی کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں کہ جو برے وقت میں، تکلیف میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو۔ کہتے ہیں یہیں پر ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اصل حقیقی دوست یا آپ کے حقیقی چاہنے والے، آپ کے ملنے والے اصل ہیں کون۔ سکھ میں تو سکھ کے سب ساتھی، دکھ میں نہ کوئی ہے جی، یہ تو چلتا ہی آ رہا ہے جی ہمیشہ سے۔ اور لوگوں کی پہچان بھی یہیں پر ہی ہوتی ہے کہ جب دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، کون لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو موضوع ہے جی سنگل پیرنٹنگ کا، یہ صرف میرے خیال میں یہی نہیں ہے کہ والد یا والدہ کی ڈائیورس ہو گئی آپس میں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ویڈو بن گئے ہیں۔ یہ والدین کے ہوتے ہوئے بھی سنگل پیرنٹنگ بعض کا چل رہی ہوتی ہے۔ وہ سرکار والے صاحب نے فرمایا تھا کہ جہاز اڑا اور بیوی اب اس انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ میاں دوسرے ملک جائے گا، پیسے بھیجے گا اور ان پیسوں سے گھر کی ذمہ داریاں چلیں گی۔ تو کر تو وہ بھی سنگل پیرنٹنگ رہی ہے۔ ماں باپ کی موجودگی میں باپ بھی بزی ہوا ہے، ماں بھی بزی ہوئی پڑی ہوئی ہے، اور بچہ میڈ کے پاس پڑا ہے، وہ اس کو پال رہی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ دونوں اپنے اپنے پیشنز کو لے کے، اپنے اپنے
جو ان کی آگے انہوں نے بنائے ہوئے اپنے مقصد جو بنایا ہوا ہے اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ جو مین ان کا ایسٹ ہے, جو مین ان کی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے تھے سرکار, کون سے پروڈیوسر کی اہل پروڈیوسر کی نا اہل پروڈکشن, نااہل پروڈکشن ہے. تو یہ نااہل پروڈکشن وہ خود کرتے ہیں کہ پروڈکشن تو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت ہی بنائی ہے, اب آپ اس کی اس طرح سے ٹیک کیئر نہیں کر رہے ہیں. سنگل پیرنٹنگ کہیں نہ کہیں پہ چل رہی ہے, اس شکل میں چل رہی ہے, اس شکل میں. اب ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. میں جس چیز پہ اکثر میں پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ یہ وقت کی اب ریکوائرمنٹ ہے کہ ہماری بچیوں کو خود اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. کئی میرے پاس ایسی بیٹیاں آئیں اور انہوں نے آ کے شکایت کی کہ ہم نے تو اپنا کیریئر چھوڑ دیے اس شادی کے لیے. تو بھائی کس نے کہا تھا چھوڑنے کے لیے کیریئر؟ ڈاکٹر بن گئیں, انجینئر بن گئیں اور گھر میں بیٹھ گئیں. کیا ان چیزوں کے باوجود پیرنٹنگ نہیں ہو سکتی؟ کیا والد جو صبح 9 to 5 جو جاب کر رہا ہے یا کاروبار کر رہا ہے, کیا وہ پیرنٹنگ نہیں کر سکتا؟ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے. آپ کی توجہ ہونی چاہیے. مجھے یاد ہے جی, سرکار والد صاحب بہت بزی ہوتے تھے, بہت, صبح سے لے کر رات گئے تک لوگوں کا آنا جانا, چائے کھانا پینا, محافل, ٹیلی فونز, خط و کتابت چل رہی ہے, مسلسل چل رہی ہے. اور اس ساری اتنی مصروف زندگی کے بیچ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا بیٹا اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے. اللہ اکبر. میں جاتا تھا نا, جب کہیں پوچھ کے اجازت لے کے جاتا تھا کہ میں فلاں جگہ فلاں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں, تو آپ فرماتے تھے کہ اچھا جا رہے ہو, کب آؤ گے؟ میں کہ جی میں 2 گھنٹے بعد آ جاؤں گا. اب 2 گھنٹے میں اگر 5 منٹ بھی اوپر ہو گئے ہیں نا تو سرکار والے سب گیٹ پہ کھڑے ہوتے تھے. کدھر رہ گئے تھے؟ میں کوئی بہانہ مارتا تھا کہ یہ رہ گیا تھا, ادھر رہ گئے تھے, کوئی نہ کوئی. لیکن توجہ جو ہے نا جی, وہ بچوں کے لیے بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. بچوں کو اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا. آپ ان کو بہت مہنگی چیزیں لے کے دیں یا بہت سستی چیزیں لے کے دیں, ان کے لیے ایک برابر ہوتی ہیں. آپ ہو سکتا ہے اس کو PS5 لے دیں, اس کو یہ لے دیں وہ لے دیں, تو وہ ہو سکتا ہے اس بات پہ ناراض ہو جائے بچہ کہ آپ نے مجھے بلون کیوں نہیں لے کے دیا. یعنی کہ ان کے لیے ایک برابر ہی ہے. بالکل. کہ ان کی وہ خواہش جو بلون, اب وہ یہ نہیں اس کو نظر آئے گا کہ میرے لیے باپ نے 2.5 لاکھ روپے کی گیم لے کے دی ہے, یا مجھے موبائل لے کے دیا ہے, کچھ لے کے, وہ یہ جو چھوٹی سی چیز میں نے آپ سے کہی ہے یہ آپ نے مجھے کیوں نہیں لے کے دی. اچھا, اب اس پیرنٹنگ میں سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ کریں. اب دیکھیں, آ گیا دکھ کا کوئی بھی مومنٹ آ گیا, اس پہ بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ شادی شدہ لوگوں کے مسائل اور یہ جو ڈائیورس کے سسٹم اور سارا یہ آفٹر ڈائیورس کیا ہے, بیفور ڈائیورس کیا ہوتی ہے, ساری بات ہے. اب یہ ہو گیا, اب اولاد ہے یا باپ کے پاس ہے یا ماں کے پاس ہے, مطلب پیچھے کچھ بھی کر لیں کہ چاہے والد کی ڈیتھ ہو گئی ہے, والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کچھ ہو گئی ہے, یا والد نے دوسری شادی کر لی ہے. اب کہنے کو تو وہ جگہ فل ہو گئی ماں کی, لیکن وہ ماں نہیں بنتی. تو پتہ چلتا ہے وہ بھی سنگل پیرنٹنگ میں گھس رہے ہیں وہ لوگ بھی, کہ ماں باپ کے ہونے کے باوجود بھی وہ توجہ نہیں دے پا رہے اپنے بچے کو, اس کو کوئی سن نہیں رہا, وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ کوئی سمجھ نہیں رہا. جیسے کہ ویسا فرمایا تھا کہ ہم اپنی اولاد کو بہت کچھ سمجھانا چاہتے ہیں اور وہ نہیں سمجھتے, ہماری اولاد ہمیں بہت کچھ سمجھانا چاہتی ہے اور ہم نہیں سمجھتے. تو اب یہ جو ایک ایج گیپ جس کو کہہ لیں, جنریشن گیپ جس کو کہہ لیں, یہ پورے کا پورا گیپ جو ہے یہ کس نے عبور کرنا ہے؟ بچہ تو نہیں آگے آ سکتا, اس کا دماغ ہی چھوٹا سا ہے. تو اب بڑے لوگوں کا کام ہے کہ وہ بچوں کے مزاج تک آئیں, آتے ہیں, کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچوں کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کھیلتے ہیں, ان کے لیول پہ جا کے کھیلتے ہیں. تو ان کے لیول پہ ان کی بات کیوں نہیں سمجھتے کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بچہ اچانک گھر میں خاموش ہو جائے,
تو غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ یہ تو بالکل صحیح تھا بچہ, اس کو کیا ہو گیا ایک دم سے. اس کو پوچھیں, اس کو کریں, اس کی توجہ لیں, بات کریں, کہاں پہ اس کو پرابلم آ رہا ہے, کیا آ رہا ہے. اگر آپ اس کو نہیں سن رہے ہیں تو پیرنٹس کے ہونے کے باوجود بھی پیرنٹنگ نہیں ہو رہی ہے یہ, کیونکہ بچہ اگنور ہو رہا ہے. بچے کو پالنے کے لیے آپ کو ایک تو چاہیے سب سے پہلے کہ آپ سرمایہ آپ کے پاس چاہیے کہ آپ نے بچے کی جو بیسکس ریکوائرمنٹس ہیں بہت دیکھیں. ضروری نہیں ہے کہ پیچھے کوئی ملینز کے انبار پڑے ہوئے ہوں. اگر خود آپ گزارا کر رہے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے کہ آپ خود کھانا کھا رہے ہیں تو وہی کھانا بچے کو بھی کھلا رہے ہیں. اگر آپ بچے کو بہت مہنگی چیزیں نہیں لے کے دے سکتے تو نہ لے کے دیں, کم از کم اس کے ساتھ تو کھڑے ہوں کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں تمہارے. اب یہ والی جو جگہ ہے نا یہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جا رہی ہے. سنگل پیرنٹنگ میں سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ باپ یا ماں ایک غم سے روشناس ہو گئے ہیں. اب اس کی سمپتی میں وہ اپنے اوپر ایک تاریکیے بیٹھے ہوئے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا. تو ظلم جو بچے کے ساتھ ہو رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. بھئی آپ نے تو سہ لیا فیصلہ آپ کا کہ ڈائیورس لے لی, سیپریشن لے لی, کچھ لے لیا, تو اب اس میں قصور کس کا؟ بچوں کا. بچوں کا تو کبھی بھی قصور نہیں ہوا. تو اس کو تو اس کی جگہ پوری کر کے دو نا. اگر ماں موقع پر موجود نہیں ہے تو باپ کا کام ہے کہ وہ ماں کا کام بھی کرے اور باپ کا کام بھی کرے. اور اگر باپ موقع پہ موجود نہیں ہے, جن کے باپ باہر گئے ہوتے ہیں 20-20 سال سے گئے ہوئے, 18-18 سال سے گئے ہوئے, پتہ چلے جی کبھی 3-4 سال میں ایک دفعہ والد صاحب آ جاتے ہیں, کچھ تحفے لے آتے ہیں, تو یہ تو وہ پیرنٹنگ نہیں کر رہے ہیں. یہ تو ایک تصویر لگی ہوئی ہے, یہ تمہارے ابا جی ہیں, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو وہ اب ماں وہاں جہاں کھڑی ہوئی ہے, ماں کا کام ہے کہ وہ باپ بن کے بھی بچوں کو پالے. ماں اور باپ کی تربیت میں فرق کیا ہوتا ہے؟ باپ کے پاس ہوتی ہے تھوڑی سی اونچی آواز, روب, روکنے والی جگہ, جہاں پہ باپ کھڑا ہو کے منع کرتا ہے نہیں یہ نہیں کرنا. ماں کو ہمیشہ لینیٹ لیا جاتا ہے, رحم والی چیز ہے نا ماں, بڑی شفقت والی چیز ہے ماں. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے جب اپنے لیے کوئی لوپ ہول نکالنا ہوتا نا تو میں اماں جی سے جا کے کہتا تھا کہ میں نے باہر جانا ہے, کچھ چیز منگوا لیں. کیا منگواؤں؟ میں کہ جی وہ لال مرچ منگوا لیں. تو اچھا چل تو جایا, گرم مسالہ لے آ جا کے. تو میں پھر وہ پیسے لیتا تھا, جانا میں نے باہر ہوتا تھا تو میں والدہ سے وہ والی گنجائش نکالتا تھا. اب مجبوری ہے کہ وہاں پہ والد نہیں کھڑے ہوئے, تو اب والدہ وہاں پہ کھڑی ہوگی. تو وہ جو ایک روکنا کیوں ہوتا ہے بچوں کو؟ اس لیے روکنا ہوتا ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آگے گڑھا ہے, نقصان ہے, بچے کو بچایا جائے. بچے کو تکلیف ہوتی ہے اس سے, بچہ اس سے غم زدہ ہوتا ہے, لیکن الٹیمیٹلی یہ بات سامنے آتی ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب جو چیز اس کے لیے بہتر ہے, کڑوی دوائی ہوتی ہے لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے, یہ اس کو دینی ضروری ہے. تو ماں بھی وہاں پہ کھڑے ہو کے کام کرے اس کے ساتھ, وہ باپ والی جگہ بھی اب اس نے اب دو ذمہ داریاں ہو گئی اس کے پاس کہ ماں بھی وہ بن رہی ہے, وہ شفقت والا پہلو بھی دے رہی ہے, اور وہ باپ کی جو روب اور دبدبہ جو ہے وہ بھی اب اس نے اس کو دینا ہے. تو پھر وہ یہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ وہ چیزوں کو سنبھالنے کے لیے, کچھ مائیں جب وہ دیتی ہیں نا گنجائش بچوں کو کہ ہاں تمہارا باپ چھوڑ گیا, تمہیں دوسری شادی کر لی ہے اس نے, ہماری ڈائیورس ہو گئی ہے, اور یہ اور ایک نیگیٹیوٹی گھر کے اندر وہ پھیلاتی جا رہی ہیں, بچے اس سے اور زیادہ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. وہ کہا ایک خاتون نے کہ جو وہ نا اس کے جو والد ہیں وہ گئے ہوئے ہیں کسی اور ملک میں اپنی دوسری بیگم کے ساتھ. تو میں نے کہا جی آپ کی تو ڈائیورس ہو گئی ہوئی ہے, آپ کو کیسے پتا وہ گئے ہوئے ہیں؟ وہ فیس بک پہ آتا ہے نا جی وہ ادھر گئے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جی اب جو چیز آپ نے چھوڑ دی اس کے پیچھے کیوں پڑے؟ وہ بچے دیکھتے ہیں جی. تو میں نے کہا جی کس نے سنبھالنا ہے بچوں کو؟ آپ نے سنبھالنا ہے. وہ تو چلے گئے صاحب, اب اس جگہ پہ آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو وہاں پہ وہ ماں کو اس طرح سے ریکگنائز نہیں کر رہے ہوتے کہ جی یہ باپ کی جگہ پہ یہ اب ماں کھڑی ہو, اس لیے کہ ماں نے کبھی اپنے آپ کو اس جگہ پہ کھڑا ہی نہیں کیا, یا باپ نے کبھی ماں کو وہاں پہ کھڑا ہونے ہی نہیں دیا.
وہ جگہ اس نے اپنے پاس رکھی کہ میں آئی ایم دا باس آف دا ہاؤس. تو کبھی کبھی ماں کو بھی باس بنا دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہو نا تو باپ کو نہیں چاہیے بیچ میں بولے. کوئی بات سمجھانی ہو لہذا جا کے سمجھائے. یا باپ ڈانٹ رہا ہو اگر بچوں کو تو ماں کو نہیں چاہیے کہ اس کو فوری طور پر ریئیکٹ کرے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور ایسے کیوں کر رہے ہیں. اس لیے کہ وہ دونوں بینیفٹ چاہتے ہیں بچوں کا. دونوں چاہتے ہیں کہ یہ بچہ ٹھیک ہو, صحیح راستے پہ چلے. کیا اور اولاد سے کیا چاہیے جی؟ اولاد کا ماں کے تو نہیں نہ دے رہی, چھوٹی اولاد ہے. اولاد سے صرف ایک ہی چیز ماں باپ کو چاہیے ہوتی ہے کہ اولاد فرما بردار ہو. دیٹ از آل. اور اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں, اس کے لیے وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو اچھی ایجوکیشن دیں تاکہ وہ اپنے دور کی جیسے سرکار ویسا فرمایا تھا کہ تم اپنے بچوں کو تعلیم دو جدید اور دین دو قدیم. تعلیم جدید اس لیے دو کہ وہ رزق کما سکے, اور دین دو قدیم اس لیے کہ وہ گمراہ نہ ہو. درمیان میں سے دین کم ہوتا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب. اب وہ دین کی تعلیم جیسے جیسے آپ خود دین والے نہیں ہیں, آپ بچوں کو دیں گے کیا؟ جو چیز آپ کی جیب میں نہیں ہے وہ آپ نے دینی کیسے ہے بچوں کو؟ تو خود بھی تو اس سے اپنے آپ کو مستفید کریں نا جی. آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ اتنا اثر نہیں کر رہا, جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ضرور اثر کرے گا اس کے اوپر. تو کر کے دکھانا ہوتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں. بچوں کے سامنے وہ والا رول ماڈل بننا ہوتا ہے, چاہے سنگل پیرنٹ ہو, چاہے وہ دونوں ہوں, چاہے وہ کوئی باہر گیا ہوا ہے, چاہے کوئی ادھر رہ گیا. بچے دیکھ رہے ہیں آپ کا بیہیویئر. جن گھروں میں سیپریشنز ہوئی ہوئی ہیں ان گھروں میں برج نہیں ہے درمیان میں, ماں باپ کے درمیان میں. بچے کوشش بھی کرتے ہیں تو برج نہیں بن رہا ہوتا. تو دونوں اس کی سمپتی لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا, میں نے سیپریشن کر لیا جی اب اس کے لیے. تو اولاد کو کیسے سیپریٹ کریں گے؟ اولاد کی ماں وہی رہے گی, اولاد کا باپ وہی رہے گا. ان کو کم از کم وہ گنجائش تو دیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک پروگرام میں گیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ جی اگر میاں بیوی ڈائیورس ہو گئی ہو تو کیا وہ بچوں کی پرورش کے لیے ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں؟ میں کہا نہیں, ایسے نہیں رہ سکتے وہ. کہ اگر آپ کہیں کہ جی وہ جیسے وہ لیو ان ریلیشن شپ ہوتا ہے جی بچوں کے لیے ہم دوبارہ کٹھے رہ لیں جی بچوں, نہیں ایسے نہیں ہے. دور رہ کے بھی توجہ کی جا سکتی ہے. اور خیال کی طاقت تو بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. آپ نے صرف خیال ہی تو رکھنا ہے. اس کا ویسا وہ خیال کی طاقت کے اوپر فرماتے تھے نا کہ وہ یہ گرمیوں میں نا سائبیریا سے پرندے اڑ کے آتے ہیں یہاں جنوبی پنجاب میں. بڑے خوبصورت رنگین رنگین پرندے ہوتے ہیں. تھاؤزنڈز آف مائل کی ٹریولنگ ہے جی, ایروناٹیکل جس کو بولتے ہیں, ایئر ڈسٹینس جس کو بولتے ہیں جی. تو وہ ہزاروں میل کا سفر. پرندے وہ سردی کی وجہ سے وہاں سے اڑتے ہیں اور گرم علاقوں میں آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ وہ وہاں برف میں انڈے اپنے دے کے آتے ہیں. اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو ان انڈوں میں سے بچے نکلنے والے ہوتے ہیں. اب کوئی فارمولہ نہیں ہے. ہیچری جو لوگ سمجھتے ہیں, ہیچنگ کو جو سمجھتے ہیں کہ انڈوں کو ایک خاص ٹیمپریچر کے اوپر 21 ڈیز 22 ڈیز کے اوپر رکھا جائے تو ان انڈوں میں سے پھر بچے نکلتے ہیں. برف میں کون سی ہیٹ ہوتی ہے؟ پرندے بھی نہیں ہوتے. تو سرکار فرماتے تھے کہ یہ ان کی خیال کی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہزاروں میل دور بیٹھ کے بھی وہ پرندے اپنے خیال کی طاقت سے اپنے انڈوں کو گرم رکھتے ہیں, اور جب وہ جاتے ہیں تو ان میں سے وہ بچے نکلنے والے ہوتے ہیں. جی پرندے کے پاس اتنا خیال ہو سکتا ہے, انسان کے پاس نہیں ہو سکتا. جو خصوصیات آئی ہوئی ہیں پرندوں میں, جانوروں میں, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی اس کے ساتھ رکھا ہے. تھوڑا سا غور کرنے والی بات ہوتی ہے کہ آپ کی توجہ ہے کدھر. جب آپ اولاد کے ساتھ وہ اس ریلیشن میں نہیں بندھ رہے ہیں تو کمپلینٹ کس کو کر رہے ہیں آپ؟ اللہ کی طرف سے ہو گیا جی, ہو گیا. ماں باپ دونوں ہی نہیں رہتے, اولاد پھر بھی پال جاتی ہے. بڑا کرنا مالک کا کام ہے. وہ اس نے اس کے لیے سارا کچھ رکھا ہوا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے پورا نظام دے کے بھیجا ہے. اب ایسے بچے, ان کے ساتھ دو باتیں ہوتی ہیں جی. اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں, بری باتیں بھی ہوتی ہیں. بری بات تو یہ ہوگی کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو وہ توجہ نہیں ملتی, جو وہ چیز چاہ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے ان کو سنا نہیں جا رہا ہوتا, اور وہ ان کی ڈیمانڈ یا وہ جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں وہ پہنچ نہیں رہا جی.
اور والدین یا والدہ یا والد اس طرح سے بیہیو نہیں کرے. اچھا کیا ہوتا ہے اس میں اچھا یہ ہوتا ہے کہ پودا بڑا مضبوط نکلتا ہے. جس بچے کے ساتھ بچپن میں آپ دیکھیں گلی محلوں میں ایسے روڈ سائڈ پہ اشاروں پر جو بچے بھیک مانگ رہے, چھوٹے چھوٹے بچے, سردیوں میں انہوں نے چپل بھی نہیں پہنا ہوتا, ہم نے تو اولاد کو بڑا پیمپرڈ کیا ہوتا ہے زبردست قسم کا, یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں دھڑا دھڑ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جناب, اور ایسے آ کے بڑی عمر کے بندوں سے وہ بھیک کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بھلا بزنس مینیجر نہیں کرتا ہے نا جی. کبھی روڈ سائڈ میں ان سے سنے کوئی کہے نا کہ کوئی گانا سنا دو, تو کیا گلا ہوتا ہے جی ان کا, اور کیا خوبصورت ان کی آواز ہوتی ہے. وہ کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اسی دنیا سے سیکھ رہے ہیں, اسی معاشرے سے سیکھ رہے ہیں. ان کا لرننگ لیول ہی اور ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ سختی میں پڑے ہیں, سخت ماحول میں سے نکلے ہیں. جب وہ اس ماحول میں سے نکلتے ہیں نا تو وہ بہت ہی پختہ لوگ بنتے ہیں, کیونکہ انہوں نے زندگی کو بالکل اور طرح سے قریب سے دیکھا ہوا ہوتا ہے. کہنے کو سختی ہے لیکن ان کے لیے بڑی بہتری ہے. جن بڑے بڑے نام ہوئے جن کو پیرنٹنگ کے ایشوز رہے ہیں بچپن میں, اور جیسے وہ بڑے ہوئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ نہ وہ تو کوئی سائنٹسٹ بنا ہوا ہے, کوئی گلوکار بنا ہوا ہے, کوئی انجینئر کچھ بھی بنا ہوا ہے جی, لیکن وہ ایک پختہ انسان ضرور بنے ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ دے ہیو لرنڈ اٹ فرام دا ہارڈ وے. تو جو وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتی ہے جگ بیتی, ایک ہوتی ہے ہڈ بیتی, کہ جو اپنی جان پر گزری ہوئی ہوتی ہے. اب جو ہڈ بیتی سے جس نے جو کچھ سیکھا ہے نا وہ اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ خود سیکھ کر آیا ہوا وہاں سے. تو وہ اب یہ اللہ کے کام ہے کہ وہ کسی کو سخت ماحول سے گزار کے پرورش دے رہا ہے, کسی کو نرم ماحول سے گزار کے پرورش دے رہا ہے. پوچھا آپ سے صرف یہ جائے گا کہ جو آپ کو ڈیوٹی دی گئی تھی بچوں کی آپ نے پوری طرح پوری کی ہے کہ نہیں کی. اس میں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس 10 کروڑ روپے کیوں نہیں تھے, یہ پوچھا جائے گا تمہاری جیب میں 2000 روپے تھے, اس میں سے تم نے کیسے اس کو بیہیو کرا ہے. پیسوں کو تو معاملہ ہی نہیں ہے. کیا سارے پیسوں سے چل رہی ہے دنیا؟ وہ نہیں, ابھی پیسے تو ابھی یہ تھوڑے عرصہ پہلے مشہور ہوئے ہیں, اس سے پہلے پیسے مشہور بھی نہیں ہوتے تھے. گھروں کے اندر کیا ہوتا تھا جی, کچے گھر ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ. کئی گھروں میں بعد میں بجلی آئی ہے تو وہ بجلی لگ گئی, پنکھا لگ گیا, خوشیاں آ گئیں, بس یہ کیا ٹھنڈا پانی آ گیا ٹوٹی. ہمارے گھر میں پانی نہیں ہوتا تھا جی, مسجد سے گھڑے بھر کے لاتے دیا, گھر میں ایک ہینڈ پمپ لگایا ہوا تھا, اس کو کر کے وہ ہینڈ پمپ والا پانی پینے والا نہیں ہوتا تھا, اسے ہم کپڑے دھوتے تھے, اسے پودوں کو پانی دے دیا, کچھ کر دیا. تو پینے والے پانی کے گھڑے ہم لوگ مسجد سے باقاعدہ میں خود بھر کے لاتا رہا ہوں جی. چھوٹی عمر میں بھی میں چھوٹا گھڑا میرا ہوتا تھا تو باقی بڑے گھڑے بھر کے لائے ہیں, سائڈ پہ رکھے ہیں, ٹھنڈے گھڑے کا پانی پیتے تھے, خوش ہوتے تھے. ہن فریج فریزر نال بھی خوش نہیں ہوتے بچے جی. میکڈونلڈ سے نیچے بات نہیں ہوتی تھی. تو ہم نے ذرا اور طرح سے سخت طریقے سے زندگی دیکھی ہوئی ہے. ہم لوگوں کے جو ہے نا وہ سیکھنے کے رویے علیحدہ سے ہے. اب وہ سرکار والے صاحب نے کہا ہے نا ابھی یہ جو ان کی ریسنٹ آئی بھی ہے ایک وہ آڈیو, جس میں آپ نے کہا ہے کہ تم کم از کم اتنا کام تو کرو کہ اپنے بچوں کو اس دور کی آفات سے بچا لو جو تمہارے دور کی چل رہی ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنے دور میں بڑی مسائل دیکھنے ہیں. ابھی کم از کم اتنا تو فائدہ ماں باپ کا ہو نا ان کو کہ وہ جو مسائل ہیں وہ ماں باپ حل کر دیں. جیسے سرکار فرماتے تھے کہ وہ پنکھے بھی نہیں ہوتے تھے تو اب اے سی بند ہو جائے تو بچے چیخیں مارنا شروع کر دیتے کہ ایک ہی ہو گیا جی, اے سی فٹافٹ ٹھیک کراؤ جی, یہ کراؤ تو وہ کراؤ, تو لو آپ کرا رہے ہیں, بس ٹھیک ہے چل رہا ہے سارے کا سارا نظام. لیکن کنیکٹیویٹی اولاد کے ساتھ جو کنیکٹیویٹی آپ کی بننی ہے اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے, اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے آپ کی سوچ کے ساتھ. اگر آپ نے اس سوچ کو پا لیا تو پیرنٹنگ اچھی ہو جائے گی, چاہے سنگل ہے چاہے ڈبل ہے جو بھی ہے. اس کا تو کوئی حل نہیں ہے نا اب کہ آپ ڈائیورس ہو گئے ہیں. ڈائیورس ہو کے کئی لوگ اس لیے شادی نہیں کر رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اب آگے جو ہے وہ کیا بنے گا, اگلا کوئی بندہ یا بندی جو بھی آئے گی
وہ ہمارے بچوں کو اس طرح سے ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں کریں گے. اور نارملی دیکھا آپ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ جن خواتین جو ڈائیورسی ہیں یا ویڈوز جو ہیں اور جن کے پاس بچے بھی ہیں, ان سے شادی کرنے کے لیے کوئی ریئرلی ہی کوئی تیار ہوتا ہے. آپشنز بڑی ہیں سب کے پاس, تو وہ بڑا مشکل ہے. اب یہ بھی ایک بات ہے اس کے بیچ میں کہ جو خاتون اس لیے شادی نہیں کر رہی کہ میری محبت اس سے ڈیوائیڈ ہوتی ہے. آپ کی پہلی محبت جو شادی کے بعد ہوتی ہے بچوں سے پہلے یا میاں سے ہوتی ہے یا میاں کی بیوی سے ہوتی ہے. جب بچے آتے ہیں تو وہ محبت ڈیوائیڈ ہونی شروع ہو جاتی ہے, وہ بچوں میں تقسیم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ماں کو آپ ڈھونڈتے رہے تو وہ بچے تو کول پئی ہوتی ہے, او نہیں بچہ پہلی توجہ. ہم خود بھی بچوں کو کالک ہو جاتی تھی میرے بیٹے کو, بڑے بیٹے کو, تو میں گھنٹوں کے حساب سے اس کو اٹھا کے تو رات کو جب تک اس نے وہ ڈکار نہیں نہ جو لے لینا تب تک میں اس کو اٹھا کے گودی میں پھیر رہا ہوں. تو اب یہ اس کی توجہ کا کام ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت صرف اس لیے شادی نہیں کرتی دوسری کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کرے اور اپنا پیار وہ کسی اور کو نہ دے, صرف اپنے بچوں کو دے, وہ روز محشر میرے ساتھ ایسے ہوگی. اللہ اکبر, سبحان ایسے انگلی بنا کے کہا. اللہ اکبر. جیسے وہ ایک اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ جس نے اپنی بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کر کے ان کی اچھے طریقے سے شادی کی, وہ ایسے ہوں گے جیسے یہ دو جڑی ہوئی انگلیاں ہیں جی میرے ساتھ. تو کتنا بڑا کام ہے کہ آپ نے ان کی خدمت اس لیے کی ہے کہ سرکار دو عالم کو خوش کرنا ہے. کمال ہے, دیکھیں نیت ہی بدل گئی ہے ساری کی سارے ماحول کی جی. کہ آپ کا رجوع کیا ہے کہ جی اب ہم نے بچوں کی خدمت اس لیے کرنی ہے کہ ہماری خدمت بھی قبول ہو جائے کہیں پر, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونا ہے. تو یہ بھی ایک رجوع کا ایک طریقہ ہے اور بڑا سالڈ ہے یہ طریقہ کہ آپ اس خیال کے اندر ڈھل جائیں اور اس طرح سے محنت کرنا شروع کر دیں. ہمارے ایک وہ ہیں جاننے والے جی, وہ ان کی 3 بیٹیاں ہوئیں, اس کے بعد پھر ان کی 4تھی بیٹی بھی ہو گئی. تو انہوں نے نا سرکار والے صاحب کو فون کیا, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ میرا دل کر رہا تھا کہ بیٹا آنا چاہیے تھا لیکن بیٹی آ گئی. تو آپ نے کہا کہ یہ تمہاری بیٹیاں نہیں ہیں, یہ آج سے میری بیٹیاں ہیں, اور تم نے آج کے بعد ان کو میری بیٹیاں سمجھ کے پالنا. اللہ اکبر. وہ کہتے نہیں میرے لیے ان بیٹیوں کا اینگل ہی بدل گیا. اللہ اکبر. میں اب ان سے محبت بھی کرتا ہوں, عقیدت بھی کرتا ہوں کہ وہ یہ میں اپنے مرشد کی بیٹیوں کو پال رہا ہوں جی, میں ایسے جیسے میں اپنے مرشد کی بیٹیوں کو پال رہا ہوں. تو ان کی توجہ اور طرح سے ہو گئی, ان کا رجوع اور طرح سے ہو گیا, ان کا دھیان رکھنا, ان کی خدمت کرنا بالکل اور طرح سے ہو گیا. تو یہ جیسے جیسے اب یہ آپ بچوں کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوتے جائیں گے نا, تو تبھی وہ پیرنٹنگ بھی آپ کے لیے آسان ہوتی جائے گی. جن کا رجوع اللہ کی طرف ہو گیا, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گیا, ان کو بچوں کے پالنے کا ان کا نظریہ بدل گیا. ورنہ زیادہ تر پیرنٹس جو یہ سنگل پیرنٹنگ میں جو چلے جاتے ہیں وہ مار کیوں کھاتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر وقت گلے میں رہتے ہیں. ان کی زبان سے گلا, تیرا باپ چھوڑ گیا, فلانا تھا تیرا باپ, کیا چھوڑ کے گیا ہمارے لیے, یہ ذلت چھوڑ کے گیا, بینک میں پیسے کوئی نہیں ہے, ادھار چڑھے ہوئے ہیں, فلاں ہے. اوہ زندگی ایک ایسے, او بچے کو کیا سنا رہے ہو بھائی تم, اس کا نہ قصور نہ کچھ نہ کہاں, وہ بیچارہ ویسے ہی ڈپریس ہونے, شاید پتہ نہیں میری وجہ تو یہ سارے اس وجہ تو ہوئے پہ نے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کا قصور نہیں ہے, وہ تو بڑا صاف ستھرا بچہ ہے اللہ کی طرف سے, معصوم بچہ. تو معصوم بچے کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرو کہ آپ اس کو گلوں کے اوپر لگا دیں. زندگی کے گلے اپنے تک سنبھال کے رکھیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس معاشرے کے جو شوقس ہیں, جو اس معاشرے کی آفات و بلیات ہیں, ان سے بچائیں اور ان کو ایک اچھا اور طاقتور درخت کے طور پہ بنائیں. کل کو انہوں نے پیرنٹ بننا ہے, کل کو انہوں نے پالنا ہے. آج جو کچھ آپ ان کو, وہ کہتے ہیں جو کیتی سو اگے آنی, دودھ دا دودھ پانی دا پانی. یہ جو آج بوئیں گے وہی کل کو کاٹیں گے. آج آپ نے اپنے بچوں کو وہ زہر آپ نے دینا شروع کیا ہوا, کل کو ان کی اولاد کے سامنے کیا چیز آئے گی سامنے؟ آپ نے ایک پوری جنریشن تباہ کر دی پکڑ کے.
ان کو مورد الزام مت دیں, کھڑے ہوں, بجائے اس کے کہ گلے میں اور شکایتوں میں آپ چلے جائیں, ذمہ داری کو سمجھیں اور اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ اب اس حال میں تو نے مجھے بچا دیا, اب تو میری مدد بھی فرما کہ میں نے اب اس اولاد کی پرورش کرنی ہے. اگر وہ طاقت آپ کو مل جائے گی تو بس پھر آپ کے لیے وہ اولاد کی پرورش کو معنی نہیں رکھتی ہے. پھر کئی درویشوں نے, کئی بزرگوں نے, کئی لوگوں نے شادی نہیں کی, دوسری شادی نہیں کی, اولاد چھوٹی تھی, فیڈنگ کے اوپر بچے تھے, انہوں نے وہیں سے ان کو پالنا شروع کیا, اس کو خدمت سمجھ کے پالا کہ یہ اب ہمارے لیے اللہ نے ہمیں یہ خدمت دے دی ہوئی ہے کہ اب ہم اس محبت کو کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے, ہم اس کی محبت اس کو پراپر دیں گے. اب میرے پہ ڈبل محبت دینی ہے. جب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ جو ہے نا وہ کسی کا علاج کرنا تھا تو مرشد نے کہا کہ اس کو نا محبت دو. وہ تھوڑے سے بعد پھر آیا وہ مرید, اس نے کہا جی محبت تو دے رہا ہوں لیکن کام نہیں صحیح ہو رہا. آپ نے کہا خوراک ڈبل کر دو, علاج یہی ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, علاج یہی ہے. تو وہ محبت ڈبل کریں, ان کو اس لیول پہ لے کے آئیں کہ وہ دے فیل ایز کہ اب وہ آپ سے بات کر سکے, اور تھوڑا سا اتنا ڈر کہ وہ غلط نہ کر سکے. یہ بھی ضروری ہے. ہمارے بہت ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب بچ گئیں اس لیے اس ڈر سے کہ ابا جی کو نہ پتہ چلا. ہم کئی جگہ پہ جانے سے بچ گئے اس ڈر سے کہ یہ بات پتہ نہ لگ جائے کہیں. بالکل, ہم آج تک ڈرتے ہیں اسی چیز سے کہ کل کو ہم نے جا کے شکل دکھانی ہے ادھر, کیا کہیں گے, کیا کیا تم نے یہاں پہ. چلو تمہیں اتنی خوبصورت لا دی تھی, بچے تو اچھے سے پال لیتے تم. اگر وہ بچے آپ کے نقصان دے رہے ہیں یا پڑھائی میں کمزور ہو رہے ہیں یا کچھ ہو رہے ہیں تو وہ ذمہ داری آپ کے اوپر آ رہی ہے. آپ کو اپنے دکھوں سے نہیں فرصت مل رہی تو بچوں کو کس نے دیکھنا ہے. میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب, یقین کریں والدین ایسے وہ اپنے اوپر نہ طاری کیا ہوا ہے کہ ہمارے اوپر بڑا ظلم ہو گیا ہے, ہم کیا کریں, ہم سے تو اب ہوتا نہیں ہے. تو او ہو بھائی کیا ہو گیا, کھڑے ہو جاؤ اپنے پاؤں پہ. اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے تمہیں, پورے قوا دیے ہوئے, پورے احساس دیے ہوئے, اس ذمہ داری کو پورا کرو. اس دن ایک خاتون آئیں تو وہ بڑا نا بیچ میں پہلے آئیں, پھر انہوں نے تھوڑا بہتر ہو گئیں, پھر اس طرح ایک دن پھر آ گئیں اور پھر امید ٹوٹ رہی تھی. تو یہ سٹارٹ میں امید جو ہے اس کو کیسے قائم رکھے وہ خواتین جو ڈیورس ہو چکی ہے اور اب وہ اکیلے بچے جو ہے وہ بڑے کر رہی ہیں, تو اس میں ہمت بن جاتی ہے لیکن پھر وہ ٹوٹنے لگتی ہے. تو اس امید کو کیسے قائم رکھیں؟ یہ دیکھیں جی, یہ بڑی مزیدار چیز ہے جی. امید تو ایسی چیز ہے جس کے سارے غم کے ایام کٹ جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو بعض اوقات یہ امید والا سفر اکیلے نہیں ہوتا, آپ کو امید والے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. سبحان اللہ. مطلب آپ خود انسان ہے نا, تو جب وہ اپنے اوپر وہ بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ خود سے ہمت بھی کبھی ٹوٹنا شروع ہوتی ہے. کوئی ایسا قریب ہونا چاہیے جو آپ کو تھوڑا سا نا ایسے تھپکی دے, شاباش چل بھائی ہمت پکڑ, کیا ہو گیا ہے, او کوئی بات نہیں, خیر ہے, سب ٹھیک ہو جائے گا. اتنی سی بات سے میں کہتا ہوں انرجی فل چارج ہو جاتی, انسان آگے چل پڑتا ہے. سبحان اللہ. امید اس کی ٹوٹتی ہے جس کے پاس یہ ہے نہیں. یہ وہ بندے نہیں ہیں جس کے پاس امید والے جو امید کو قائم رکھیں. سنگت اسی لیے تو ضروری ہوتی ہے ڈاکٹر صاحب کہ سنگت آپ کو, کئی کام ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ ڈھیلا ہو رہا ہوتا ہے اور سنگت اس کو تیز کروا دیتی ہے. نماز کی سنگت ہوتی ہے کہ نماز پڑھنے والے کٹھے لوگ جا رہے ہیں تو وہ پتہ چلا اوہ یار وجہ تک باہر نہیں نکلے, باہر نہیں, ابھی اس کو پکڑو, بلاؤ اس کو, خیر ہے, طبیعت ٹھیک ہے تمہاری, وہ بس میں ذرا ڈھیلا ہوتا ہے. وہ ڈھیلا کہ چل چل مسجد چلتے ہیں, وضو کرتے ہیں, سب سیٹ ہو جائے گا. وہ نماز والا نماز ساتھ لے کے چلا گیا. نیکی والا بندہ نیکی پھیلائے گا, بدی والا بندہ بدی پھیلائے گا. آپ دیکھو آپ کی سنگت کن لوگوں کے ساتھ ہے. ایسے لوگوں کی سنگت جہاں پہ ہر وقت بیٹھ کے تو گلے ہو رہے ہیں, جہاں پہ ہر وقت بیٹھ کے بدخوئیاں ہو رہی ہیں, جہاں پہ بیٹھ کے نگیٹیوٹی کا فروغ ہو رہا ہے اور بادل چھائے ہوئے نگیٹیوٹی کے, ادھر سے کیا ملے گا آپ کو. سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں پہ رحمت کی بارش ہو رہی ہو تم بھی جا کے بیٹھ جایا کرو.
شاید تم پر بھی 2-4 قطرے پڑ جائیں. سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ, تو کوئی رحمت والی جگہ ڈھونڈ لو اپنے لیے نا, اللہ اکبر. کوئی رحمت والے لوگ ڈھونڈ لو کہ جن کے پاس جا کے تمہاری موٹیویشن ہی, چلو ایسے انگریزی نام لے لو, موٹیویشن ہی بڑھ جائے آپ کی. ہم تو کہتے ہیں وہ رحمت والے لوگ ہیں کہ جو امید پھیلا رہے ہیں, جو اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا سکھا رہے ہیں, جو آپ کو ایک کانفیڈنس دے رہے ہیں معاشرے کے اندر چلنے کے لیے. وہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں. آپ کو چاہیے ان لوگوں کو ڈھونڈ کے رکھیں اپنی. آپ کو ایسے بندہ ہی کوئی نہیں ملا. اللہ اکبر. کمال بات ہے کہ آپ سارے شہر کے اندر جناب وہ کہانی یاد آ گئی جی, وہ لکھنؤ پرانا, وہ کہتے ہیں جی مشہور تھا جیب کتروں کے لیے. تو وہ ایک بندے نے نا جیب میں ڈالے کچھ کھوٹے سکے. انہوں نے کہا میں چیک تو کروں, بڑا لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کے جیب کترے بڑے مشہور ہیں, تو میں بھی ذرا چیک کروں کہ یہ کیسے کرتے ہیں کام. تو کہتے ہیں جی وہ میں جیب میں کچھ کھوٹے سکے ڈالے تو میں چل پڑا. اب صبح سے میں گھوم پھر کے جناب چلتا آ رہا ہوں, شام کو آ کے میں وہ بیٹھا ہوں ایک جگہ پہ, جیب میں ہاتھ ڈال تو سکے موجود. انہوں نے کہا میں تو بڑا سنا تھا لکھنؤ کے جو ہے نا جی وہ جیب کترے بڑے مشہور ہیں, میری تو کسی نے جیب ہی نہیں کاٹی. تو ساتھ ایک بابا بیٹھا تھا, اس نے کہا صبح سے 3 دفعہ تیرے پیسے میں نکال چکا ہوں, تیرے سکے کھوٹے ہیں, تیری جیب کس نے کاٹ رہی ہے؟ اللہ اکبر. جو خود کھوٹے ہیں ان کو کہاں سے سچا کوئی ملنا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. آپ اندر سے اگر ہے امید, آپ کے اندر ہے, چراغ جل رہے ہیں, امید کے چراغ جل رہے ہیں, تو وہ چراغوں کے ساتھ کہیں میچ کریں تاکہ اور آپ کو تیل ملے اس کے دیے کا. اللہ اکبر. آج کی بات ہے, یہی ویڈیوز جو ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, تو ایک خاتون آئی, تو میں نے کہا کہ کیا ہیلتھ ایشوز ہیں؟ کہتے نہیں صرف میں ملنے آئی ہوں اور شکریہ ادا کرنے آئی ہوں. پھر انہوں نے بتایا کہ لائف میں بڑی پرابلمز آئی نا, اور بڑے مسئلے آئے, پھر آخر میں کینسر بھی ڈائگنوز ہو گیا. اللہ. تو کہتی ہیں کہ مجھے لگا جیسے اللہ مجھے پسند نہیں کرتا, تو میرا وہ تعلق ٹوٹ گیا. تو پھر اسی طرح سے میں ویڈیوز دیکھ رہی تھی, تو ایک ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کی سامنے آئی کہ جس میں آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ جس انسان سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے اس انسان کو اللہ آزمائشوں سے گزارتا ہے. تو اسی طرح سے حضرت اور قرآن کہتا ہے جی کہ ہم اسے آزمائیں گے. کس سے آزمائیں گے؟ بھوک سے, خوف سے, نقص من اموال سے, جی پھلوں کے ضائع ہونے سے, ثمرات سے, اور اس کا مال ضائع ہونے سے. تو کس لیے؟ اور پھر کہا کہ وہ پھر صابرین اور جو شاکرین ہوں گے وہی تو میرے لوگ ہیں اصل میں. ہمارا ان چیزوں سے کیا لینا دینا, ہم تو اللہ کی طرف چلے جا رہے ہیں صبر کے ساتھ. ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا جی, بس ایسے ہی ہے جی. تو وہ کہتی ہیں کہ اسی طرح سے حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کی یہ بات کہ غم میں غم دینے والے کو یاد رکھنا. سبحان تو اللہ. کہتے ہیں میں دوبارہ سے تہجد شروع ہوئی, عبادات میری اسٹرانگ ہو گئی. اب میں مجھے اپنا آپ اللہ کے اتنے قریب لگتا ہے نا, اور میں لوگوں کو کہتی ہوں مجھے کینسر میری جان نہیں لے سکتا, میری جان میرا اللہ لے گا. اور کون لیتا ہے؟ اور اتنی انہوں نے اس سے وہ بات کی, اور وہ اتنی خوش, اور وہ رو بھی رہی تھی. خوشی کیا مطلب, وہ ایک نہیں ہوتی کیفیت. اور وہ جب نکلی تو میری جو ہے موٹیویشن اور میری جو ایک روحانی ایک جو کیفیت تھی وہ ایسی ہو گئی کہ, اور میں نے کہا واللہ لوگ باہر سمجھ رہے ہوں گے کہ پتہ نہیں ڈاکٹر جو ہے کیا جو ہے کاؤنسلنگ کر رہا تھا, وہ تو ڈاکٹر کی کاؤنسلنگ کر کے چلی گئی. دیکھ لیں اب ایسے لوگ ہیں نا جی موجود کہ جن کا فیتھ بلند ہو گیا, سبحان اللہ, جن کے اندر امید بلند ہو گئی. امید کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں نا جی, آپ کہتے تھے دیکھو انتظار ہی کرنا ہے تم نے, تو اچھے وقت کا کرو, برے کا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. جب انتظار کرنا ہی ٹھہرا تو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا خبردار میری امید سے, میری رحمت سے نا امید مت ہونا. خبردار کہا اللہ تعالیٰ نے. بلکہ پورے کا پورا اسلام اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے کہ جو نا امیدی والا جو ہے وہ مشرک تک ہو جاتا ہے جی. اللہ اکبر. امید والے کے ساتھ کھڑے ہو. امید کس چیز کی؟ رحمت کی امید, فضل کی امید, بخشش کی امید, اس کی رحمتوں کے نزول کی امید, اس کے رستے پہ چلنے کی امید, اس کے لوگوں سے ملنے, اللہ والوں سے ملنے کی امید. یہ ساری امیدیں تو ہیں, سارے چراغ ہی تو جل رہے ہیں. آپ کے اگر اندر چراغ نہیں جل رہا نا تو باہر چراغوں کو میلے سے کچھ نہیں آپ کو ملے گا. تھوڑا دیوا اندر مک گیا ہے. آپ کو اگر آپ کا دیا جل رہا ہے تو کوئی نہ کوئی تیل ڈال جائے گا آپ کے اندر, یہ پکی بات ہے, اور وہ آپ کی چراغ کو دوبارہ روشن کر جائے گا. ہم لوگ چراغ جلاتے ہیں جی, چراغ درباروں پہ. اب ہم ہیں جی ایسے لوگ, اب کیا کریں, ہم چراغ جلانے والے لوگ ہیں. ایویں نہیں پہ دیوے بل دے,
ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ ਝੰਡੇ ਹਲਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ तेरे इश्क ਦੀ सल गई है हीट जिसको बोलते हैं कि या रसूल्ला आपके इश्क की हीट है ये जो मज़ारात है ये जो सारे औलिया अल्लाह की जो हैं सारे श्राइन्स जो बने हुए हैं ये यहाँ पे दिए ऐसे नहीं जल रहे हैं, ये उम्मीद के तो दिए जला रहे हैं और क्या कर रहे हैं। ये चले गए दुनिया से लेकिन कहाँ गए, ये तो यहीं पर है, आज भी उम्मीद के चिराग जलाई जा रहे हैं। वो खिदमत कर रहे थे हैं और करते रहेंगे ये अल्लाह के बंदों की, अल्लाह के बंदों की। तो ये बड़ी मेहरबानी है कि आप ज़िंदगी में ऐसी उम्मीद वाली हस्तियों को ढूंढें, उनके पास रहें, थोड़ा सा लो होने लगें, फटाफट जाएं दिए में तेल डलवाएं, ज़रा हशाश बशाश हो के दोबारा ज़िंदगी का रुख करें। क्या हो गया है, लोग मर भी जाते हैं, क्या हो गया है अगर अल्लाह ने आपको इस माहौल के अंदर पैदा कर दिया है ही राज़ी रहने का तो अमल है सारे का सारा। ना उम्मीद बंदा कभी राज़ी नहीं रहेगा, वो हमेशा गिले में रहेगा। उम्मीद वाला बंदा राज़ी में रहेगा कि या अल्लाह तूने मुझे इस माहौल में डाला है, तूने मुझे यहाँ रखा है, तू मेरे लिए बेहतर जानता है जो मेरे लिए है, बस मुझ पे अपना फजल रख कि मैं तेरे हुक्म से इस रास्ते पे बिल्कुल तेरा बंदा बन के चलूँ। वरना ये गुमराह करने वाले लोग बहुत हैं इधर उधर के, जो आपके कान में आके, वो एक बड़ा शैतान तो है ना, ये छोटे छोटे शैतान भी आसपास फिर रहे होते हैं जो आके कान के अंदर ना कोई पुट्ठी बात डाल देते हैं आके। तो वो बस वो शैतानों से इस्तग़फ़ार पढ़े और कोशिश करें कि अल्लाह के रास्ते पे रहें, अल्लाह की उम्मीद के साथ रहें, ये औलाद को भी उसका हुक्म समझ के चलें। तो बस ये फिर जैसे जैसे आप उसके साथ चलते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए कुछ सफ़र, ये ऐसी थोड़ा सी तो सफ़र है। कितने साल हम सो के गुजार देते हैं, कुछ नौकरी में गुजार देते हैं, कुछ कहाँ भी गुजार देते हैं, थोड़े से साल हैं, इसको इतना रंजीदा और इतना ना करें। कुरान में भी जब रोज़े महशर जब वो पूछेंगे कि जन्नत में लोग उससे पूछेंगे कि आप कितना अरसा दुनिया में रहे थे, तो कोई बोलेगा एक दोपहर या एक शाम। तो ये जो कटने वाले दिन है ना, ये सब्र करके गुजार दो, क्योंकि फिर वो दिन आने वाले हैं जो कभी नहीं कटेंगे। कट जाएंगे अय्याम मेरे तिश्ना लबी के, मैं खाना सलामत रहे बरसात भी होगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड से आपको फ़ायदा हासिल हुआ होगा। कोई कमेंट आप करना चाहते हैं, कोई टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।